اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد موضوع کے حوالے سے SNN چینل کا یہ چھوٹا سا پروگرام آپ حضرات کے پیش خدمت میں۔ خزان محترم، انسان کی زندگی میں بڑے اتار اور چڑھاؤ رہتے ہیں۔ حالات، وقت بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی وقت اچھا ہوتا ہے، کبھی وقت برا ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حالات برے ہوں تو انسان صبر کرے، حالات اچھے ہوں تو انسان شکر کرے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں بھی دیکھیے آپ، دن اور رات کی تاریکی کو دیکھ کے انسان مایوس نہ ہو جائے کہ میری زندگی میں تاریکیاں ہیں۔ جتنی کالی رات ہوتی ہے اتنا اجالا دن بھی آتا ہے۔ دن کے اجالے کو دیکھ کے انسان مغرور نہ ہو جائے کہ میرے تو چاروں طرف روشنی روشنی ہے۔ انسان کی زندگی میں دولت، غربت، صحت، بیماری، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ دولت یا خوشحالی میں انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ غرور کی وجہ سے کوئی ایسی بات انسان نہ کرے جو سامنے والے کو تکلیف ہو۔ ایک سید زادی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سادات تھے۔ اب یہ ہوا کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ عزت نفس کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سب مجھے جانتے ہیں، میں چھوٹا موٹا کچھ کام کروں تو لوگ شاید اعتراض کریں۔ سمرقند چلی گئی۔ سمرقند جب پہنچی تو حالت یہ تھی کہ بچے بھوک سے بےتاب تھے، رات کا وقت تھا، کہاں ٹھکانہ لے۔ ایک مسجد دیکھ کے اس کے دہلیز پر بچوں کو بٹھایا، کہا تم بیٹھے رہو، میں جاتی ہوں کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ وہ سید زادی نکلی۔ نکلنے کے بعد کچھ دور جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ بھیڑ کی حالت میں ہے، بھیڑ جمع کیے ہوئے بیٹھے۔ کیا بات ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ سمرقند کا ایک امیر مسلمان ہے، وہ آج کے دن غریبوں کی مدد کرتا ہے، لہٰذا ہم سب یہاں بیٹھے۔ بہت خوش ہو گئی، چلو اللہ کا شکر ہے، کوئی سبیل نظر آئی اور یہ آگے بڑھی۔ بڑھنے کے بعد لوگوں نے سے راستہ دے دیا اور یہ اس امیر آدمی کے پاس، مسلمان کے پاس پہنچی۔ کہنے لگی کہ دیکھو ہم ذریت رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں، اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بہت پریشان ہوں، اپنا شہر چھوڑ کے اس انجان شہر میں آئی ہوں۔ اس وقت مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے، لہٰذا اگر آپ مدد کر دیں۔ کہا کہ تم کہتے ہو تم سیدانی ہو؟ کہا کہ ہاں میں سیدانی ہوں۔ کہ گواہ لے کے آؤ تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے کہا کہ بھلے انسان، میں کہاں سے گواہ لاؤں، میں ایک انجان شہر میں ہوں، یہاں میرا کون گواہی دے گا؟ کہا کہ نہیں، بغیر گواہی کے میں نہیں مانتا۔ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ کیا پروردگار، کوئی راستہ دکھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسی طریقے سے ایک اور جگہ بھیڑ نظر آئی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہاں ایک مجوسی ہے، بہت امیر ہے، تاجر ہے، یہ تاجر آج کے دن لوگوں کی مدد کرتا ہے، لہٰذا ہم اس کی مدد کے لیے یہاں بیٹھے۔ یہ آگے بڑی، تاجر سے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ مسلمان نہیں ہو، اگر آپ مذہب اور ملت کے حساب سے مدد کرتے ہو تو بات الگ ہے، اگر نہیں ایک انسانی حیثیت سے اگر آپ مدد کرتے ہیں تو میں مستحق ہوں، اور میں جھوٹ نہیں بولتی، میں آل رسول سے ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میں فلاں مسلمان امیر کے یہاں گئی تھی اور اس کو میں نے کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، تو اس نے مجھ سے گواہی طلب کی اور میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لہٰذا میں پریشان ہوں، اگر آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ مدد کر دیں۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور اس مسجد سے ان 2 بچوں کو لے کے آؤ۔ لے کے آئے، دیکھا بڑے معصوم سے پیارے سے بچے ہیں، غربت کی وجہ سے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں،
اور کہا کہ اس عورت کو، ان بچوں کو ہمارے گھر لے جاؤ، مہمان خانے میں ان کو جگا دو، ان کے لیے کمرہ تیار کرو، گرم پانی کا انتظام کرو، کپڑوں کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، اور یہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس عورت کو وہ لے کے مہمان خانے چلے گئے۔ ادھر پہنچنے کے بعد جب اس کو کھانا پینا ملا، غسل وغیرہ کے بعد اچھے کپڑے ملے، تو سجدے میں چلے گی، پروردگار تجھے واسطہ اس رسول کا جس کی اولاد سے میں ہوں، اس مہربان نے باوجود یہ کہ مسلمان نہیں ہے، اس نے مجھ میں مہربانی کی، لہذا تو اس کے اوپر مہربان ہو جا۔ اب رات ہوئی، یہ سمرقند کا جو تاجر تھا، جو مجوسی تھا، سویا اپنے بستر پہ، تو گھبرا کے کچھ خواب دیکھ کے گھبرا کے اٹھا، جب اٹھا تو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب اب اس کی حالت ایسی تھی کہ ایک طرف سے اس کے آنسو نکل رہے تھے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایسے میں اس کے دروازے پہ دق الباب ہوا، اس نے دروازہ کھولا تو وہ مسلمان امیر آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارے کچھ مہمان آپ کے یہاں آ گئے ہیں، میں انہیں لینے کے لیے آیا، مجھے پتا چلا کہ آپ نے اس فلاں عورت کو پناہ دی ہے، 2 بچے بھی ہیں، یتیم ہے بچے، اور عورت بیوہ ہے۔ میرے غیرت اسلام نے مجھے جھنجھوڑا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے میں نے ان کی مدد نہیں کی، جبکہ آپ مسلمان نہیں ہو، آپ مدد کر رہے۔ اس نے مسکرا کے کہا میں نہیں تھا، لیکن اب میں مسلمان ہوں۔ دیکھو، جھوٹ بولنا چھوڑو، جو خواب تم دیکھ کے میرے پاس آ رہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ محشر کا میدان ہے، تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم رسول اللہ کے پاس گئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، میں آپ کی امت کا ہوں۔ تو رسول اللہ نے نفرت سے اپنا چہرہ گھما لیا اور کہا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، کیا گواہی ہے کہ تم میرے امت سے ہو؟ تو تم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی گواہ نہیں نظر آیا۔ تم نے کہا کہ آج یہ محشر کے میدان میں مجھے کون پہچانتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی ہوں، آپ مجھ سے کیسی گواہی مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ جب تم میری اولاد سے گواہی مانگ سکتے ہو تو مجھے تم سے گواہی مانگنے میں کیا ہے؟ تو بس یہ سننا تھا۔ تم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے مجھے بلا کے کلمہ پڑھوایا، کلمہ پڑھوا کے مجھے جنت میں میرے مقام کو، میرے محل کو دکھایا، لہٰذا اب کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کہا کہ ہاں بس صحیح کہا، وہی خواب میں بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ کہ اب میں کیسے لوٹا سکتا ہوں جس مہمان کی وجہ سے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، میں مشرف با اسلام ہوا، میں نے زندگی میں اپنی جگہ جنت میں دیکھ لی، تو بتاؤ میں کیسے ان کو لوٹا سکتا ہوں؟ تو عزیزان محترم، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو ہمیں دل سے جو ہے نا دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، گواہی نہیں مانگنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے کہ تم آئے ہو مانگنے کے لیے، تمہاری ضرورت کیا ہے اور تمہارے گواہ کون ہے؟ کبھی کبھی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی کوئی کا سلام قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے پروردگار، اور ساتھ میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے مولا راضی ہو جائے۔ بحق زہرا و بہا بال